السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالخالق اور آپ دیکھ رہے ہیں اصلاحی امت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے ذریعے اس امت کو زندگی گزارنے کا سلیقہ اور طریقہ بتلا دیا۔ مجھے صرف آپ حضرات سے ایک مسئلے کے سلسلے میں گفتگو کرنی ہے۔ جہاں بے دینی کے ماحول میں بہت ساری برائیاں، بہت ساری خرافات روز بروز پیدا ہو رہی ہیں، کتنے مسائل ہمارے سامنے روزانہ سرخیوں میں چھپتے ہیں، کتنی برائیاں روز بروز ترقی پر ہیں، طرح طرح کی رسم و رواج، طرح طرح کی خرافات ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے جو مسئلہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ بہت پیچیدہ، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پر دیگر مسائل ایسے ہیں کہ وہ پیش آنے کی وجہ سے اگر اس کی غلطی کی اصلاح کی جائے تو درست ہو جاتے ہیں، غلط ہونے کے سبب صحیح کرنے کی فکر کریں تو کام بنتا ہے۔ یہ مسئلہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اگر اس کی اصلاح کی بھی کوشش کریں، درست کرنے کی فکر کریں تو صحیح نہیں ہو سکتا۔ مسئلہ ہے باپ اور بیٹی کا، باپ اور بیٹی کا مسئلہ۔ شریعت نے کچھ رشتے ایسے متعین کیے ہیں کہ اگر غلطی ہو جائے توبہ کرنے سے ان کی غلطی کی اصلاح ہو سکتی ہے، لیکن یہ غلطی ایسی ہے کہ اگر باپ یا بیٹی میں دونوں سے کسی سے غلطی ہو گئی تو اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی۔ مسئلہ کیا ہے؟ غور کریں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بعض موقع پر باپ بھی جوان ہوتا ہے، بیٹی بھی جوان ہوتی ہے، اور یا تو لاڈ پیار کی وجہ سے یا شیطانی خدشے، شیطانی وسوسے اور دیگر خرافات ذہن میں آنے کی وجہ سے یہ مسئلہ سامنے آتا ہے۔ خدا نہ کرے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ باپ نے بیٹی کو شہوت کی نظر سے دیکھا اور ہاتھ لگا دیا، چھو دیا، یا بیٹی نے باپ کو، جانبین میں سے دونوں میں سے کسی ایک نے شہوت کی نظر سے دوسرے کو چھو دیا، تو اب بیٹی کی ماں اپنے باپ کے اوپر زندگی بھر کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور حلال ہونے کی کوئی شکل نہیں، زندگی بھر کے لیے۔ بعض مسائل ایسے ہیں، طلاق ہو گئی، دوبارہ نکاح ہوا، بیوی بن گئی، لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی زندگی بھر کوئی شکل نہیں، کوئی صورت نہیں کہ دوبارہ نکاح ہو جائے یا وہ واپس اس کی ماں بن جائے، اس کے نکاح میں آ جائے، ایسی کوئی شکل نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، آج جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ایک بے دینی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، بعض مرتبہ روم ایک ہوتا ہے، مکان ایک ہوتا ہے، اور ہمارے گناہوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے موبائلوں کو استعمال غلط طریقے سے کرنا، یا ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر باپ بیٹی کو اس طرح ٹی وی دیکھنا، یہ ساری چیزیں برائی کو دعوت دیتی ہیں۔ اس لیے ہرگز کہیں ایسا موقع نہ ہو کہ ہم اس برائی کے قریب بھی پہنچ جائیں، کیونکہ ہم اپنے اوپر دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم برائی نہیں کر سکتے، کیونکہ
شیطان انسان کے قریب ہوتا ہے اور ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ یہ برائی کے قریب ہو جائے۔ اگر آدمی یہ کہے کہ میں بڑا ایماندار ہوں، بڑا نیک ہوں، مفلس ہوں اور بڑا اہم متقی آدمی ہوں، مجھ سے گناہ نہیں ہو سکتا، تو اس کی یہ غلطی ہے، وہ بھول میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں اور خلیفہ ہیں۔ اللہ کے نبی کے بعد جو درجہ ہے وہ ابو بکر صدیق کا ہے۔ دوسری جانب ان کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عورتوں کی سردار ہیں۔ باپ اور بیٹے دونوں ایک جگہ بات کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اچانک اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دیکھا، اس طرح چونکے اور ایسے فکر مند ہوئے، ان دونوں کو متوجہ کیا اور یوں کہا، ابو بکر یا رسول اللہ، فرمایا کہ تم تنہا؟ فرمایا رسول اللہ بیٹی ہے، بات چیت گفتگو کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتی ہے تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اس بات کا خیال کریں، ابو بکر، حضرت عائشہ، دونوں کے مقام اتنے اونچے اگر ہم نگاہ کریں تو ہماری نگاہ بھی نیچی رہ جائے، لیکن اللہ کے نبی اس بات کی تاکید کر کے اور حضرت ابو بکر کو متوجہ کر کے کہ تم تنہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ امت کو تعلیم دے رہے ہیں کہ اگرچہ باپ اور بیٹی ہو یا بہن ہو، اس طرح کا کوئی بھی رشتہ ہو، عورت اور مرد کا تنہا نہ بیٹھیں، کیونکہ شیطان تیسرا ہوتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنے کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ مسئلہ میں نے پوری 2-3 منٹ کے اندر جو آپ کو بتلایا ہے، اس مسئلے کا مغز اور اس مسئلے کی اصل یہ ہے کہ باپ اور بیٹی، خدا نہ کرے اگر شہوت کے ساتھ دونوں میں سے کسی ایک نے چھو لیا، باقی بڑا گناہ نہیں، چھو لیا تو اس کی بیوی زندگی بھر کے لیے حرام ہو جاتی ہے اور حلال ہونے کی کوئی شکل نہیں۔ اس لیے ان ساری باتوں سے بچنا چاہیے، برائیوں سے، خرافات سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔